أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لقد یقیناً انزلنا ہم نے نازل کی الیکم تمہاری طرف کتاباً ایک ایسی کتاب فی ہے جس میں ذکرکم تمہارا ہی ذکر ہے افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ قرآن مجید عظیم الشان کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل ہوا، اور اے انسانوں اس کے اندر تمہارا ذکر ہے، فیہ ذکرکم اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارے لیے اس میں تذکیر ہے کہ تمہارے زندگی کا مقصد وجود کیا ہے۔ جس وقت اس ذکر کو پڑھو گے، اس قرآن کو پڑھو گے، تو تم اپنے مقصد حیات سے آگاہ ہوگے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی بندگی اور عبادت کے لیے۔ اس کے اندر حضرت انسان کا تذکرہ ہے۔ خط آ جاتا ہے کہیں سے کسی گھرانے کے اندر، تو ایک بھی دیکھتا ہے دوسرا بھی دیکھتا ہے کہ اس خط میں میرا بھی نام ہے یا نہیں، میرا بھی ذکر ہے یا نہیں۔ ہر انسان کا قرآن کے اندر ذکر ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے کہ انسان کن صفات کو اپنائے گا تو کامیاب ہوگا، کن بری صفات کو اپنائے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ بلکہ قرآن سے اگر انسان غور سے قرآن کو پڑھے گا تو قرآن مجید عظیم الشان اس کا آئینہ بھی بتلا دے گا کہ تم کتنے نیک ہو۔ قرآن اس کو بتلا دے گا تم بہت نیک ہو، ماشاءاللہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر قرآن میں جن گناہوں کا ذکر ہے اس کے اندر وہ ہیں تو قرآن اس کو بتلا دے گا تم گناہ گار ہو، تمہیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور اگر یہ درمیانہ ہے تو قرآن اس کو یہ بھی بتلا دے گا کہ تم نیکیاں بھی کر رہے ہو، تم برائیاں بھی کر رہے ہو، تمہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا اور اس کے اندر ذکرکم تمہارا ذکر ہے۔ علماء نے ایک مطلب یہ بھی لکھا کہ لوگوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کے ذریعے سے تمہاری رفعت اور بلندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی طرف اشارہ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو گراتا ہے، پست کرتا ہے۔ اب یہ قرآن انسان کے تذکرے کو بلند کرنے والا ہے، اس کو بلند درجات تک پہنچانے والا ہے اور اس کی شان کو بڑھانے والا ہے۔ وہ انسان جو قرآن کے پر ایمان لاتا ہے، اس کو ناظرہ سیکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کو معنی کو سیکھتا ہے، اس کے ترجمے کو سیکھتا ہے، اس کے پر عمل کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا ذکر بلند ہو جاتا ہے، کامیابی کی شاہراہ کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن کے پر ایمان نہیں لاتے، اس کے پر عمل نہیں کرتے، تو یہ قرآن ان کو گرانے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو قرآن کے ذریعے سے انسان اپنی شان کو بلند کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سب سے بہتر ہے وہ کہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ ہم نے نازل کیا تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کو کہ جس کے اندر تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ محترم سامعین، حقیقت کے اندر ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے کامیاب لوگوں کے اقوال کو پڑھتے ہیں، اقوال زرین کو، کہ پڑھیں گے عمل کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے زرین اقوال کلام تو یہ ہے، جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے قرآن کو پڑھے تو قرآن اس کو بتلا دے گا کون سی صفات کو اپناؤ تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہدی للتی اقوام، قرآن تو وہ راستہ دکھلاتا ہے کامیابی کا، بالکل سیدھا صاف ستھرا ہے۔ اور کن صفات کو اپنا کر کے انسان ذلیل ہو جاتا ہے قرآن اس کو وہ ساری صفات بتلا دے گا۔ تو اگر اپنے آپ کو ذلت سے بچانا ہے، ناکامی سے بچانا ہے، تو ان خصوصیات ان صفات سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ کامیابی کی شرح کے اوپر جانے والا بن جائے گا۔ ہم نے تمہاری طرف قرآن کو نازل کیا، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے
نہیں ہو وکم قسم نہ کتنی ہم نے پیس ڈالی من قریۃ ایسی بستیاں جو ظالم تھیں. قوموں کو اللہ رب العالمین نے جن کو ہلاک کیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہو، قوم فرعون ہو، قوم ثمود ہو، قوم عاد ہو، قارون ہو، قوم سبا ہو، قوم شعیب ہو، ابرہہ کا لشکر ہو، صرف کفر کی وجہ سے ان کو سزا نہیں دی گئی، بلکہ ظالمتاً کفر کے ساتھ ساتھ جس وقت وہ ظلم کے اوپر آمادہ ہوئے، انبیاء کے اوپر زیادتیاں کی، ان کو شہید کرنے کی کوشش کی. انبیاء کے جو دوست ہوتے ہیں اہل ایمان، ان کے اوپر جس وقت انہوں نے زیادتیاں شروع کی، لوگوں کو اسلام کے راستے سے جس وقت روکنے کی کوشش کی، تو جب اسلامی حدود کے ساتھ ساتھ انسانی حدود کو بھی پامال کیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ذرا غور کیجئے کتنی بستیاں ہم نے پیس ڈالی ہیں. جیسے کہ قوم فرعون کو پیس ڈالا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کو پیس ڈالا ہے، قوم شعیب کو پیس ڈالا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو پیس ڈالا ہے. کم قسم نہ کتنی ہم نے پیس ڈالی ہیں من قریۃ ایسی بستیاں کانت ظالمۃ جو ظالم تھیں. تو حقیقت کے اندر یہ ایک پیارا سا انداز ہوتا ہے سمجھانے کا کہ مکہ والوں کیا اپنے آپ کو پسوانا چاہتے ہو؟ اگر یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ظلم کرتے رہو، مسلمانوں کے اوپر اجریاں پھینکتے رہو، مسلمانوں کو گرم ریت کے اوپر لٹا کر ڈنڈے مارتے رہو، ظلم کرتے رہو اگر اپنے آپ کو پسوانا ہے تو یہ حقیقت کے اندر برے انجام سے پہلے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں سے عبرت پکڑیں، سمجھدار ہو جاؤ. افلا تاکلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ گزشتہ اقوام کے اوپر غور و فکر کرو اور دیکھو کہ اپنا مستقبل کیسا بنا رہے ہو. کیا وہ صفات ہیں تمہارے اندر جس کی وجہ سے کامیابیاں ملتی ہیں، یا ان خرابیوں کے اندر رکھتا ہو جس کی وجہ سے مستقبل میں آدمی ذلیل ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اپنے حال کے اوپر غور کرو، تمہارا مستقبل کیسا نکلنا. جیسی جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا بھی انسان کو اسی طرح آتا ہے. جوانی کے اندر اگر اچھے کام کیے، بہتر محنت کیے، تو اس کا بڑھاپا کسی قدر سہولت والا ہوتا ہے. لیکن جوانی کو اگر ضائع کر دے تو بڑھاپے کے اندر اکثر پھر خیر مانگنے کی نوبتیں آتی ہیں. تو فرمایا وَأَنشَأْنَا بَعْدَ قَوْمًا آخَرِينَ، یہ اللہ کی سنت ہے کہ ظالم قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا، اور پھر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو موقع دیا کہ آیا دیکھتے ہیں وہ کیا عمل کرتے ہیں. قوم نوح کے بعد قوم عاد کو موقع دیا گیا، قوم عاد کے بعد قوم ثمود کو موقع دیا گیا. اسی طرح کرتے کرتے اے مکہ والو، اب تم حیات ہو، چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، تمہارے کھیتوں کھلیان ہیں، تمہارے کاروبار ہیں، تو سمجھو تمہارے پاس موقع پورا موجود ہے. اب تم حیات و سانس لے رہے ہو کہ اس حیات کے اندر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو یا نہیں، جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو یا نہیں. تو تمہارے پاس یہ ایک جہاں سے موقع ہے، اپنی اصلاح کر لو. فلما احسوا، جس وقت انہوں نے محسوس کیا، باسانا، ایک قوم کا تذکرہ ہے. علماء نے لکھا یہ قوم تھی جو یمن کے اندر آباد تھی، اہل حضور کہلاتی تھی. ان کے پاس اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو بھیجا، اس کا نام شعیب بن ذی مہدم تھا. اور یہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں ہے کہ جن کی بچی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی. یہ دوسرے حضرت شعیب ہیں. ان کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کئی سو سال بعد کا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے. یمن کی ایک قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا. انہوں نے لوگوں کو بتیرا سمجھایا، لوگوں کو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن جب انہوں نے کفر کے ساتھ ساتھ ظلم کیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا. اچھا، جس وقت انہوں نے عذاب کو آتا دیکھا تو ذرا غور کیجئے. فلما احسوا، جس وقت انہوں نے محسوس کیا، بعثنا، ہمارے عذاب کو، اذا ہم منہا یرکضون، یک اس سے بھاگنے لگے. بالکل جس طرح دیکھیں ایک زلزلہ آتا ہے تو لوگ کیسے کمرے سے بھاگتے ہیں کہ کہیں ہم دب کر کے مر نہ جائیں. اسی طرح جس وقت انہوں نے عذاب کے آثار کو دیکھا تو بھاگنے شروع ہو گئے. تو ان کو کہا گیا لا ترکضوا، نہ بھاگو نہیں، ورجعوا، بلکہ لوٹ جاؤ ان ایسو آرام کی طرف جس میں تم اختہ تھے، اور اپنے گھروں کی طرف. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے. کہ جس طرح اپنے اجرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، کوئی آدمی آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کب کیسے بنایا تھا، تو پھر فخر کرتے ہو، یہ میرے باپ دادا نے حجرہ بنایا تھا، یہ میں نے بنایا، اسے کے اندر اضافہ میں نے کیا ہے، اور اپنی بڑھائیاں بیان کرتے تھے. اور وہ مساکن، آپ ذرا اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، چلے جاؤ جس گھر کے اندر تم نے اے سی لگائی ہوئے، ہیٹر لگائی ہوئے، ذرا اس کے اندر تھوڑا سا آرام تو کر لو. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے، نوکر چاہ کر آئیں اور تم سے حال احوال ذرا دریافت کریں. تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اس وقت انہوں نے کہا یا ویلنا انا کنا ظالمین، لیکن ہائے افسوس، اب چڑیا چگ گئی کھیت، اب کیا ہو سکتا ہے. اس وقت کیا کہتے ہیں کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم نے کلمہ نہیں پڑھ کر اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اللہ کے اوپر کوئی نقصان ہم نے نہیں کیا، نبی کے اوپر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، کلمہ نہ پڑھ کر کے ظلم کر کے ہم نے اپنے آپ ہی کے اوپر ظلم کیا ہے. لیکن اس وقت اعتراف کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. جیسے کہ فرعون نے بھی اعتراف کیا تھا لیکن اس اعتراف کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا. فلما زالت تلک الأيام، یہی ان کی پکار تھی، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹا ہوا کر دیا اور حامدین بجھا ہوا کر لیا. تو حقیقت کے اندر
جس وقت پانی سر سے پھر جاتا ہے، جس وقت عالم نظر شروع ہو جاتا ہے، جس وقت اللہ کا عذاب شروع ہو جائے، اتمام حجت قائم ہو جائے، اس وقت انسان ایمان بھی لانا چاہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے کہ فرعون مرتے ہوئے ایمان لا رہا تھا۔ تو ان آیات کے اندر ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ مشکل وقت سے پہلے پہلے، عذاب سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لقد یقیناً انزلنا، ہم نے نازل کی، علیکم تمہاری طرف کتاباً ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ وکم قسم نہ کتنی ہم نے پیس ڈالی من قریۃ ایسی بستیاں کانت ظالمۃ جو ظالم تھی، وانشان اور ہم نے پیدا کیا بعد ان کے بعد قوما آخرین دوسرے لوگوں کو۔ فلما، پھر جب احسوا انہوں نے محسوس کیا، آتا دیکھا بأسنا ہمارے عذاب کو، اذا ہم یک وہ منا اس سے یرکضون بھاگنے لگے، لا ترکضون ہم بھاگو، ورجعوا اور پلٹ جاؤ، الی ما اترفتم فی ان عیش و آرام کی طرف جس میں تم تھے، ومساکنکم اور اپنے گھروں کی طرف، لعلکم تسألون تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ قالوا تو انہوں نے کہا یا ویلنا، ہے افسوس ہمارے پر، انا کنا بے شک ہم ہی تھے ظالمین ظالم۔ فما زالت تلک، پس یہی رہی، دعوام ان کی پکار، حتی یہاں تک کہ جعلنا ہم کر دیا ہم نے ان کو حسیداً کٹا ہوا، حامدین بجھا ہوا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔